جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا، اس بارڈر کے اوپر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس پورے ریجن میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے دل پہلے جیتنے پڑیں گے، اعتماد کا رشتہ بحال کرنا پڑے گا، لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ صوبے کی پولیس، صوبے کی انتظامیہ کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے، یہ ایک کلیئر میسج ہے، کسی کو بھی نہیں نکالے گی، کیونکہ ان حالات میں کسی کو اس طرح نکالنا کہ وہاں پر ان کے لیے بندوبست نہ ہو، وہاں پر وہ گورنمنٹ ان کو اون نہ کرے، وہاں پہ ان کی رہائش کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ارینجمنٹس نہ ہو، تو اس طریقے سے لوگوں کو باہر بھیجنا بلکہ اس طریقے سے نکالنا جو ہے وہ نہ ہماری پالیسی ہے، نہ ہی ہماری روایات ہیں، اور نہ ہی ہم ایسا کرنے دیں گے۔ صوبے کی پولیس کو، انتظامیہ کو، سرکاری ملازمین کو، سب کو لے کے نکلوں گا، اور یہ حق میں مانگتا ہوں، اور اگر مجھے حق نہیں ملے گا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ میرا صوبہ، میری عوام اتنی کمزور اور اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اپنا حق نہ لے سکے۔ کہا حکومت سنبھالنے کے بعد، کہا ہر میٹنگ میں کہا، اور تقریباً 3.5 مہینے پہلے میری اس بات پہ آمادگی کی اداروں نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کہ آپ ٹی او آرز بنائیں اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ٹی او آر بھیجے ہوئے تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے ہیں، بار بار میں ریمائنڈر بھی دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھو اس پہ، کیونکہ اسے میں نے جرگے بھی کیے، پہلے چھوٹا میں نے ایک جرگہ بنایا، اس کے بعد فالوڈ بائی ایک بڑا جرگہ جو ہم نے ہر قوم سے بندے لے کے بھیجنا تھا، along with جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں لوگ دینے تھے اپنے، تو ہمارا کام مکمل ہے اس لحاظ سے، لیکن یہاں سے ہمیں کوئی جواب بھی نہیں آ رہا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات بھی نہیں کی جا رہی۔ تو میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اس کا، اور آپ کے سامنے جو حالات چل رہے ہیں اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے دوبارہ، وہ ابھی ریسنٹلی جو ایک واقعہ ہوا ہے کاٹلانگ میں۔ اب کاٹلانگ کا جو یہ علاقہ ہے، جہاں جہاں بھی بارڈر کہیں پہ جا کے لگتی ہے تو اس کے نیچے کے علاقے بھی، اسے ظاہری بات ہے پھر متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ پراپرلی اپنی ریٹ کو بحال نہ کریں۔ آپ پورے ساؤتھ کے بھی میں دیکھ رہے ہیں، نیچے کے جو ضلع ہیں وہ اس وقت سارے کے سارے جو ہے وہ دہشت گردی کی ذات میں آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح جو اوپر والا علاقہ ہے، اس میں بھی 9 مہینے پہلے ہمارے ایک ایس ایس پی جو ہے اعجاز صاحب شہید ہوئے، یہاں پر ادھر ہی دہشت گرد موجود تھے اور ان سے مقابلے میں وہ شہید ہوئے، اور اسی علاقے میں ان کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ پائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر تو بڑے میجر جن پہ بہت بڑے ہیڈ بنی تھے، 2 ٹیررسٹ یہاں پہ مارے گئے، لیکن انفارچونیٹلی کیپیسٹی کی کمی ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ہمارے 10 بے گناہ شہری، خواتین، بچے اور ہمارے شہری جو ہے اس میں شہید ہو گئے، جس پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے شہریوں کو ہمیں تحفظ دینا ہے۔ تو اب میں جو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہر چیز میں سیاست نہ کی جائے۔ مجھے نہایت ہی افسوس ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، ان کے منسٹرز پہ اور وزیر اعظم پہ، کہ جس طریقے سے ہمارے شہری شہید ہوئے اور انہوں نے اس کو ایسا رنگ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ فیلئر ان کا ہے۔ میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے رہتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ اطلاع ملتی ہے کہ ٹیررسٹ موجود ہیں یا کوئی تشکیل آ رہی ہے، اس میں ہماری پولیس بھی ہوتی ہے، CRD بھی کام کرتی ہے، اور آرمی ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی کام کرتی ہیں۔ اس IBO کے اندر نہ ہماری حکومت کو پتا تھا اور نہ ہماری پولیس تھی اس کے اندر، یہ پیور آپریشن تھا اور ان اداروں کا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں۔ بجائے اپنی کیپیسٹی بہتر کرنے کے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے، افسوس کرنے کے، الٹا اس کو ایک اور رنگ دینا میرے خیال میں آنکھیں بند کرنے والی بات ہے، اور آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ جو کولیٹرل ڈیمیج پہلے بھی ہوا ہے عام شہریوں کا، مختلف جو میجر آپریشن ہوئے، اب یہ جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جو IBOs ہیں جو ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں، اگر ان میں بھی یہ کام ہوگا تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ یہ ایک کلیئر میسج ہے ہمارا، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہم کر رہے ہیں۔ 30 ارب روپیہ جب سے حکومت آئی ہے ہم نے CRD اور پولیس کو دیا ہے اسٹرینتھن کرنے کی اپنی پولیس کو، لیکن اس طریقے سے آن بورڈ کیے بغیر اس طرح کا کوئی ایکشن کرنا، اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے اس رزلٹ کے اوپر بجائے فیڈرل گورنمنٹ کو سچائی بیان کرنے کے اس طرح کے بیانات دینا یہ قابل مذمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری بات کہ ہمارا جو پروونشل ایکشن پلان ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے اپنا پروونشل ایکشن پلان جو بنایا ہے وہ ہم نے یہ چیزیں مد نظر دیکھ کر بنایا ہے کہ اس سے پہلے جو تجربات ہوئے، جو چیزیں ہوئیں، ان کا کیا رزلٹ آیا، اور اب ہم کیسا پلان بنائیں گے جس سے ہمیں اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ اس کے اندر الحمدللہ ہم نے ورکنگ شروع کی ہوئی ہے، اور اس کو ہم آن گراؤنڈ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا کرک کے اندر حملہ ہوا اور عوام نکلی کہ ہم اپنی پولیس کے ساتھ ہیں، فورسز کے ساتھ ہیں، اور ہم مقابلہ کریں گے دہشت گردی کا۔ اس طرح لکی کی عوام نے
اسی طریقے سے اعلان کیا کہ اگر کوئی حملہ ہوگا، دہشت گردی ہوگی تو ہم بھی کھڑے ہوں گے، اور فالوڈ بائی ہمارے اور جو ضلع ہیں ان کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک ایسا عوام کے اعتماد کے ساتھ ایک ایسا لائمر بنایا جا رہا ہے کہ عوام ساتھ کھڑی ہو، اور اپنی فورسز جب کھڑی ہوگی تو دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرے گی اور خاتمہ بھی کرے گی۔ لیکن یہاں پر جو رویہ فیڈرل گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز کا ہے، اس سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، اور آگے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل بڑے خطرناک ہے۔ اس لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جس بات چیت کے اوپر آپ نے آمادگی کی ہے اس کے اوپر آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے، کیونکہ جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا، اس بارڈر کے اوپر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس پورے ریجن میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ صرف باتوں سے، دعووں سے کچھ بھی نہیں ہونا، اور اس کے رزلٹ ہمارے سامنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے وہ لوگوں نے ہتھیار کیوں اٹھایا، اس کی وجوہات ہوں گی، ہماری غلط پالیسیز ہوں گی۔ اب انہوں نے ہتھیار اٹھا ہی لیا ہے تو ان سے نمٹنے کے لیے جس طریقے سے نمٹا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ اپنے لوگوں کو اون کریں، وہ کہتے ہیں ون دا ہارٹس۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے دل پہلے جیتنے پڑیں گے، اعتماد کا رشتہ بحال کرنا پڑے گا، لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنے صوبے کی حد تک، تو ہم انشاءاللہ اپنی جس طرح پولیس کو امپاور کر رہے ہیں، اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اپنے آپریشن پلان جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے، تو ہم اس کے ریزلٹس تو لے لیں گے، لیکن جب تک فیڈرل لیول کے اوپر اوور آل اس ریجن میں ہماری بارڈرز کے اوپر افغانستان کے اوپر پراپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی تو ہمیں وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے جو ریزلٹس ہم اس حوالے سے چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پہ پختونخوا حکومت کا بڑا ایک واضح قسم کا موقف ہے کہ اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے، اس طرح پہلے ہوا کہ لوگوں کو جا کے بارڈر پہ چھوڑ دیا گیا بے سر و سامانی کی حالت میں، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، اور اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ سب کے سامنے ہے۔ چونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، انلیگل جو فارنرز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے صوبے میں ہم نے کیمپ لگا لیے ہیں، ہمارے صوبے میں والنٹیئر بنیاد پہ جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، عزت دیں گے، اور اپنے اخراجات کے اوپر ان کو عزت سے چھوڑ کے بھی آئیں گے۔ جو یہاں سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہی رویہ ہوگا اور یہی ہماری روایات ہیں۔ لیکن صوبے کی پولیس، صوبے کی انتظامیہ کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے، یہ کلیئر میسج ہے، کسی کو بھی نہیں نکالے گی، کیونکہ ان حالات میں کسی کو اس طرح نکالنا کہ وہاں پر ان کے لیے بندوبست نہ ہو، وہاں پر وہ گورنمنٹ ان کو اون نہ کرے، وہاں پہ ان کی رہائش کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ارینجمنٹس نہ ہو، تو اس طریقے سے لوگوں کو باہر بھیجنا، بلکہ اس طریقے سے نکالنا جو ہے وہ نہ ہماری پالیسی ہے، نہیں ہماری روایات ہیں، اور نہیں ہم ایسا کرنے دیں گے۔ آخر میں صوبے کے NFC کے حوالے سے اور کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں جو کہ بیسیکلی جڑ ہیں کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں، اور ہم نے جو مرج کیا ایک ایسے علاقے کو جہاں پہ ہم نے آپریشن کیے اپنے لوگوں پر اور اس سے کوئی ریزلٹس بھی نہیں آئے، تو اس کے بعد ہم ان کو جو وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے پورے نہیں کیے، جس سے اور بھی غیر اعتمادی ہوئی ہے۔ اس وقت NFC نہ دینا، 58-57 لاکھ آبادی آنے کے بعد اس صوبے کو، اس صوبے کے ساتھ اور اس صوبے کی اس عوام کے ساتھ جو کے ساتھ منسلک ہوئی ہے، مرج ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نے اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی، میرے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ اپریل میں NFC بلائی جائے گی، ریوائز کیا جائے گا، اور یہ ایجنڈا آئے گا، تو ایجنڈا ہمارا یہ قانونی ہے اور آئینی حق ہے، اس پہ ہمیں بھی کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آئینی طور پر یہ پیسہ مل رہا ہے آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے جو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی صدر صاحب کو جو ہے وہ کرونا ہوا ہے، مجھے پتہ چلا اپریل سٹارٹ ہوتے ہی، میری دعا ہے کہ وہ جلدی سے احتیاط ہو جائیں، کیونکہ اپریل میں ہی NFC ہونی ہے اور ان کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو پھر قائم مقام صدر جو بھی ہوں گے ان سے ہم یہ کام کرائیں گے۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اپریل مینز اپریل، یہ میرا آئینی حق ہے، اس آئینی حق کے لیے پھر میں نکلوں گا، پورے صوبے کی عوام کو بھی لے کے نکلوں گا، پورے صوبے کی پولیس کو، انتظامیہ کو، سرکاری ملازمین کو، سب کو لے کے نکلوں گا، اور یہ حق میں مانگتا ہوں، اور اگر مجھے حق نہیں ملے گا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ میرا صوبہ، میری عوام اتنی کمزور اور اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اپنا حق نہ لے سکے۔ مجھے اس وقت AIP کا وہ پیسہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے مرج ڈسٹرکٹ میں، ان حالات کے باوجود بھی پچھلے 11 مہینوں سے پیمنٹ نہیں ہو رہی، میں چلا رہا ہوں پھر بھی نظام کو الحمدللہ، لیکن یہ نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اتنی سیریسنس ہے۔ اس حوالے سے جو نیٹ ٹائیڈل کا ہمارا وہ 2020 ارب ہے، وہ تو علیحدہ ہے ایشین قاضی والا، اس کی تو بات چلے گی،
اس کے علاوہ جو ریگولر ہمیں آتا ہے اس میں بھی 75 ارب روپیہ ہمیں نہیں دیا گیا. یہ ثابت کرتا ہے ان کی سیریسنس کو ریگارڈنگ کے پی ایک صوبہ اور پھر مرج ایریا جو کہ مرج ہو کے ہمارے ساتھ آیا. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ریونیو میرے پاس بہت ہے, میں ایک نظام کو چلا رہا ہوں, لیکن ان پیسوں کے ملنے سے ان لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی, یہاں پر جو امپلائمنٹ ہوگی, یہاں پر جو مسائل حل ہوں گے, اس سے یہ حالات کنٹرول ہوں گے. تو مہربانی کر کے, ہم پاکستان کا حصہ ہیں, ہمارا یہ آئینی حق ہے اور ہمارا یہ قانونی حق ہے, ہمیں یہ دیا جائے. اس وقت بھی کرم میں مسئلہ بنا, سارا فائنینس صوبائی حکومت کر رہی ہے اس کو. آپ کا بکا خیل میں کیمپ ہے, ان کی ذمہ داری ہے, انہوں نے پیمنٹس روکی ہوئی ہیں, ان کو پیمنٹ صوبائی حکومت کر رہی ہے, احسان نہیں کر رہی. ہمارا یہ فرض ہے ہم کریں گے, لیکن جس کی ذمہ داری ہے, جس کی کمٹمنٹ ہے, اس کا نہ کرنا ان کی مس کمٹمنٹ, ان کی ذمہ داری اور غیر سنجیدگی, یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس سے واضح ہوتی ہیں. اور میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو یہ باتیں میں نے کی ہیں, اسے میں نے ٹائم لائن بھی دے دی ہیں, اسے میں نے موقع بھی دے دیا ہے, اس کے اوپر آگے پھر جو بھی چیز آئے گی سامنے تو اسے پھر آپ کو پھر قوم کو پھر انشاءاللہ اس پہ آگاہ کیا جائے گا. آپ نے دہشت گردی کی بات کی, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پاکستان کے لوگوں کو مسافروں کو بے دردی کے ساتھ بسوں سے اتار کر گاڑی سے اتار کر شہید کیا گیا. پھر اس کے بعد ان کو انصاف ملا, رسول ابھی تک 6 ماہ سے زیادہ کا گزر چکا ہے, معاشرے میں ہیں, ان تک کوشش کرنے لگ رہے ہیں, ان کو انصاف کو فراہم نہیں کر سکے. آپ کب تک ان کو گلے لگا رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ جن پولیس آفیسروں کو شہید کیا گیا تھا ان کی تحقیقات کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں جی, یہ جو پڑا چراغ کا مسئلہ ہے 103 سال سے پرانا مسئلہ ہے. ہمیشہ یہی ہوا کہ وقتی طور پہ حل ہو جاتا تھا تو اس میں حکومت آرام سے بیٹھ جاتی تھی. ہم نے اس کا واضح مکمل حل نکالا ہے. بنکرز ہم نے جرگا کر کے بٹھا کے بنکرز کو ہم ختم کر رہے ہیں, اور یہ بنکر ہزاروں کی تعداد میں جب بنے اور بننے دیے گئے تو اس وقت ستو پی کے جو سو رہے تھے ان کا ذمہ وار تو میں نہیں ہوں, نمبر 1. نمبر 2, اگر وہاں پہ جو ہوا ڈپٹی کمشنر ان دا لائن آف ڈیوٹی, یہ عملداری ثابت ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی فرنٹ لائن پہ وہ زخمی ہوا, اس میں اسسٹنٹ کمشنر زخمی ہوا, اس میں ہمارے لوگوں نے شاتیں دی وہاں پر. اس کے بعد جو کارروائی نہیں چھوڑے جا رہے تھے اس کے اوپر ٹرکوں کو جلایا گیا, حملے کیے گئے, لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے اب تک متواتر ہمارے کارروائی جا رہے ہیں. میں نے مسئلے کا مکمل حل نکالا ہے, اور الحمدللہ آپس میں بیٹھ کے ایک سیز فائر کے ساتھ ساتھ اس وقت اس پورے روڈ کے اوپر 1 ارب روپیہ میں نے دیا ہے, جس کے اوپر مکمل چیک پوسٹیں بن رہی ہیں, مکمل کیمرے لگ رہے ہیں, تاکہ یہ مسئلہ وانس فار آل حل ہو. وقتی طور پہ نہیں کہ ایک سیز فائر ہو گیا جرگے کا تو بعد میں آرام سے بیٹھ جاؤں. تو اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے, اور ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی بھی طرح کی اس مسئلے کے اوپر. اور الحمدللہ اب کافی مہینوں سے وہاں پہ امن بھی ہے, اور انشاءاللہ سپلائی بھی شروع ہو چکی ہے. ہاں, اب آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں فیڈرل حکومت کا کیا پھر رول, میں نے ریکویسٹ کی کہ پیسے میں دوں گا, ایویشن سے مجھے جہاز دے دو تاکہ میں لوگوں کو لا سکوں. میرا ہیلی کاپٹر تو وہاں پہ چل رہا ہے چنچی کی طرح, لیکن ایک ہیلی کاپٹر کی گنجائش 16 بندے نہیں ہے. کیسے کتنے بندے وہ لے کے آئے گا اور لے جائے گا؟ پھر کچھ فلائٹوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ٹھہرانا پڑتا ہے. ہیلی کی سروس ایک اور طرح کی ہے. میں نے کہا پیمنٹ میں کروں گا, انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کو ہم جہاز دیں گے, نہ وہ جہاز دے رہے ہیں, نہ مجھے C-130 مل رہا ہے, اور میرا ہیلی کاپٹر جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے, اور میرے پاس یہ وسائل ہیں نہیں, اپنا جہاز میرے پاس ہے نہیں. تو یہ بھی ہمارے پارٹ پہ تو جو ہے ہم نے کیا, ان کے پارٹ پہ جو تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا.